بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فلسفہ اسلامی کے تعارف کے بیان میں تھی، اور سب سے پہلا مسئلہ جو علت و معلول کے باب میں ہے اس کو بیان کیا کہ آج انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ ان مباحث کو سمیٹیں اور اس کے بعد ایک اور بحث میں داخل ہو جائیں۔ اگرچہ یہاں پر ابھی بہت سارے مسائل رہتے ہیں، لیکن بہرحال میں ان مسائل سے جلدی میں گزر رہا ہوں، کیونکہ قرار یہ ہے کہ تعارف ہو، نہ کہ مفصل تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ چند مسئلے جو علت و معلول کے باب میں رہتے ہیں ان کی ابھی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، اگرچہ مختصر وضاحت ہی صحیح۔ ایک مسئلہ یہ رہ گیا تھا کہ علت حقیقی اور علت مجازی یا علت اعدادی کی وضاحت کریں۔ دیکھیں، علت حقیقی اس علت کو کہتے ہیں جو مستقیم یا غیر مستقیم طریقے سے معلول کی کسی نہ کسی حاجت اور ضرورت کو پورا کرے، اسے ہم علت حقیقی کہتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار علت کے دائرے میں وسعت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جو کسی بھی طریقے سے معلول کے وجود میں آنے میں دخالت رکھتی ہے اس شے کو بھی علت کہتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسے بھی کہتے ہیں، مثلا آپ آگ جلانا چاہتے ہیں لکڑیوں سے، خب اب لکڑیوں کا ہونا بھی ضروری ہے، لکڑیوں کا سوکھا ہونا بھی ضروری ہے، اور آپ کے پاس آتش بھی ہو، ماچس وغیرہ ہو، تاکہ اس کی تیلی کو جلا کر آپ ان لکڑیوں کے قریب لے کر جائیں تاکہ لکڑیوں میں آگ لگے۔ تو اب یہ جو آگ کا جلانا ہے نا، اور آگ کا جلنا، جو لکڑیوں سے آگ جل رہی ہے، یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ حقیقی علت کہہ سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس آگ کے جلنے میں دخالت تو رکھتی ہیں لیکن حقیقی طور پر علت نہیں ہے۔ مثلا وہ جو بندہ ہے لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے، پھر ان کو سکھاتا ہے، پھر آگ کی تیلی کو ان لکڑیوں کے بالکل قریب لے کر جاتا ہے، وہ جو بندہ ہے وہ اس آگ جلانے میں دخالت تو رکھتا ہے، لیکن آپ اس کو علت حقیقی نہیں کہتے، بلکہ فلسفی زبان میں اسے کہتے ہیں علت اعدادی، معد ہے، یعنی وہ چیز کہ جو زمینہ ساز ہے، ماحول بناتا ہے۔ یہاں پر حقیقت میں اس آگ کے جلنے کی علت ان لکڑیوں کا سوکھا ہوا ہونا ہے اور آتش کا اس کے بالکل قریب جانا ہے، خب یہ ہے حقیقتاً علت۔ لیکن جو لکڑیوں کو اکٹھا کرتا ہے، جو آگ کو ان لکڑیوں کے بالکل قریب لے کر جاتا ہے، وہ علت حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ معد ہے، زمینہ ساز ہے، ماحول کو فراہم کرنے والا ہے، یا دوسرے لفظوں میں علت اعدادی ہے۔ ہمارے ہاں جو عام طور پر مثال دیتے ہیں نا بنا اور بننا کی، تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ معمار اس عمارت کے لیے علت ہے۔ عزیز من، وہ علت حقیقی نہیں ہے، بلکہ معمار علت اعدادی ہے، مجازی علت ہے، حقیقتاً علت نہیں ہے، بلکہ اس علت و معلول کے وجود میں آنے کے لیے ماحول فراہم کرنے والا ہے۔ اس عمارت کے لیے در حقیقت علت وہ مسالہ ہے، درست ہے،
کہ اس مسالے کو آپ ایک خاص ترتیب کے ساتھ بناتے ہیں، رکھتے ہیں، وہ جب خاص ترتیب کے ساتھ رکھا جاتا ہے تو پھر ایک عمارت آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ تو وہ جو باہر والا بندہ ہے نا، معمار ہے، وہ علت حقیقی نہیں ہے، علت مجازی ہے، علت اعدادی ہے، اس ماحول کو فقط مہیا کرنے والا ہے، اس سامان کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنے والا ہے، بس یہ، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ہم عام طور پر جن موارد میں حقیقتاً کہتے ہیں کہ یہ علت حقیقیہ ہے، وہ علت حقیقیہ نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ والدین، جو انسان کے والدین ہیں، ماں اور باپ، یہ علل معدہ ہے، یہ ماحول فراہم کرتے ہیں۔ ایک نطفے کو ایک مخصوص جگہ پہ رکھا جاتا ہے، پھر اس مخصوص جگہ کی گرمائش ہے، کیا ہے، کس طریقے سے، وہ سارے مراحل گزر کر اس نطفے سے علقہ، علقے سے مضغہ، مضغے سے پھر جا کر وہ بچے کے مراحل تک پہنچتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ماں باپ فقط علت معد اور علت اعدادی کا کام دیتے ہیں، ان کو علت حقیقی نہیں کہتے۔ اور اس کا بہترین شاہد بھی یہ ہے کہ فلسفے میں ثابت کرتے ہیں کہ معلول کبھی بھی علت کے بغیر نہیں ہو سکتا، مراد یہ یعنی علت حقیقی۔ باقی علت مجازی اور علت اعدادی میں تو ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ علت اعدادی اور مجازی ختم ہو جائے لیکن معلول اپنی جگہ پر باقی ہو۔ تبھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عمارتیں کھڑی رہتی ہیں لیکن معمار مر جاتا ہے، ماں باپ مر جاتے ہیں مثلا، لیکن بیٹا زندہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں عام طور پر اشتباہ ہوتا ہے علت و معلول کی صحیح تصویر کے نہ ہونے کی وجہ سے، لہٰذا کہتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ علت ختم ہو جائے لیکن معلول باقی ہو۔ یہ عزیز من تصور درست نہیں ہے۔ علت و معلول کے لیے اگر آپ درست مثال دینا چاہتے ہیں، صحیح مثال دینا چاہتے ہیں، تو وہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا، انسان کی صور ذہنیہ اور انسان کا نفس، انسان کی اپنی ذات، انسان کی اپنی ذات اپنے صور ذہنیہ کے لیے علت حقیقی ہے۔ وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا کہ علت ختم ہو جائے اور معلول اس کی جگہ پر باقی ہو، نہ، ایسے نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر انسان کا نفس اور انسان کی ذات ختم ہو گئی، نفس سے مراد یعنی انسان کی اپنی ذات، اگر وہ ذات ختم ہو گئی تو پھر یقین مانیں کہ وہ صور ذہنیہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری باتیں یہاں پر کہی جا سکتی ہیں کہ میں گزرتا ہوں، کیونکہ قرار نہیں ہے کہ بہت زیادہ تفصیلات ذکر کروں۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ جو علت و معلول کے باب میں ذکر کرتے ہیں کہ ضروری سمجھتا ہوں اس کی طرف بھی اشارہ کروں، بعض لوگ اس کی غلط تفسیر اور توضیح دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ علت و معلول کے درمیان سنخیت ہونی چاہیے، مناسبت ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بہت سارے متکلمین اس کو غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، پھر آ کر فلاسفہ اور حکماء پر اعتراض کرتے ہیں۔ سنخیت کا میں سادہ مطلب آپ کو عرض کروں۔ سنخیت کا مقصد یہ ہے کہ ہر علت سے ہر معلول صادر نہیں ہو سکتا، اور ہر معلول ہر چیز کے لیے معلول نہیں بن سکتا۔ یعنی معلول کے لیے بھی مخصوص علت کی ضرورت ہے اور علت سے بھی مخصوص قسم کے معالیل صادر ہوتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں، آپ جاتے ہیں نا مثلا بیج وغیرہ خریدتے ہیں، اب ہر بیج سے ہر پودا تو نہیں نکلتا نا، مخصوص بیجوں سے مخصوص پودے اگتے ہیں۔ خب یہ کیوں ہے ایسے؟ یعنی اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس پودے اور اس بیج کے درمیان کوئی مناسبت ہے، اس پودے اور اس بیج کے درمیان کوئی نہ کوئی مناسبت ہے۔ اگر کوئی نہ کوئی مناسبت نہ ہوتی تو ہر بیج سے ہر طرح کا پودا اگایا جا سکتا تھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بیج سے ہر طرح کا پودا نہیں اگتا۔ یہ صرف میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ تو پس مخصوص علت سے مخصوص معالیل اور مخصوص معلول مخصوص علتوں سے آتے ہیں۔ مثلا آپ کے گھر میں اگر لائٹ لگی ہوئی ہے تو ایک خاص بٹن سے خاص لائٹ جلے گی،
ایسے نہیں ہے کہ اس بٹن سے آپ کے گھر کی ساری لائٹیں جل جائیں یا پڑوسیوں کی لائٹیں جل جائیں، ایسے تو نہیں ہے نا، کیونکہ اس بٹن کا اس خاص لائٹ کے ساتھ رابطہ ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں قانون علیت میں قانون سنخیت، یعنی بالاخر علت اور معلول کے درمیان سنخیت ہوتی ہے۔ اچھا، اس سنخیت سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ، یہ قرآن مجید کے برخلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہم آیت پڑھتے ہیں وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، خدا کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اس پوری کائنات کو آپ معلول حق قرار دیں تو اس کا مقصد ہے کہ یہ معلول، اس کائنات، یہ جتنی بھی کائنات ہے یہ خدا کے ساتھ مناسبت رکھے گی اور خدا کی مثل بن جائے گی قانون سنخیت کے طور پر، اور جبکہ خدا کہتا ہے لیس کمثلہ شیء۔ یہ عام طور پر ہمارے زمانے میں جو فلسفے کے مخالفین ہیں اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ عزیز من، اس کا جواب بھی واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں سنخیت سے مراد کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ معلول علت کے مثل ہوتا ہے، نہ، اصلاً مثل وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر دو چیزیں نوع کے اندر شریک ہوں، مثلا زید اور بکر، وسیم اور عمران، یہ دو فرد ہیں اور یہ دونوں نوع کے اندر یعنی انسان کے اندر شریک ہیں۔ مماثلت نوعیہ کو مثل کہا جاتا ہے، ایک نوع کے اندر اگر دو چیزیں آپس میں شریک ہوں تو اس کو کہتے ہیں مثلان۔ خداوند متعال کی تو ماہیت نہیں ہے، یہ اپنے مقام پر ثابت کرتے ہیں حکما، خب جب ماہیت نہیں ہے تو اس کی نوع نہیں، جب ماہیت نہیں ہے تو نوع نہیں ہے، خب جب نوع نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مثل کہاں سے وجود میں آئے گا۔ لہذا یہ بات کرنا کہ قانون سنخیت لیس کمثلہ شیء ان کے ساتھ منافات رکھتا ہے، یہ غلط بات ہے، بلکہ قانون سنخیت میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ علت اور معلول کے اندر مناسبت ہے۔ اچھا، یہ مناسبت کیا ہے؟ اس مناسبت کی تھوڑی سی وضاحت کریں۔ میں اپنے درسوں کے لیول کی حد تک تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیں، قانون سنخیت کا معنی وہی ہے کہ جس کو ہر عقل مند انسان قبول کرتا ہے، وہ یہ کہ فاقد الشیء معطی شیء نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس جو چیز نہیں ہوگی وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ آغا میرے جیب خالی ہوں گے تو میں کسی کو پیسے نہیں دے سکتا، میرے پاس جو ہوگا میں وہ دوں گا، اگر کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے تو میں نہیں دے سکتا۔ یہ قانون سنخیت کا معنی ہے، یعنی علت انہی کمالات کی بنا پر معلول کو وجود دیتی ہے جو کمالات اس کے پاس ہیں۔ جو کمالات اس کے پاس نہیں ہیں ان کمالات کے اعتبار سے علت کبھی بھی معلول کو وجود نہیں دیتی۔ دوسرے لفظوں میں بقول حضرت علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے قانون سنخیت کا معنی یہ ہے کہ جو کمال معلول کے اندر موجود ہے وہ کمال بنحو اعلی و اتم علت کے پاس موجود ہے۔ یہ قانون سنخیت ہے۔ خب یہ قانون سنخیت کی تعریف ہے، خب اس میں کون اشکال کر سکتا ہے؟ مثلا خداوند متعال نے جو عالم بنایا ہے، عالم کے اندر جتنے بھی کمالات ہیں وہ سارے کے سارے کمالات خدا کی ذات میں موجود ہیں، بلکہ اسے برتر موجود ہے۔ اب یہ قانون سنخیت ہے، بالکل آسان، روشن، بدیہی، لیکن نہ سمجھنے والے لوگ جب سمجھتے نہیں ہیں تو پھر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ لہذا اس جگہ پر میں اتنا ہی رکتا ہوں اور آگے چلاتا ہوں بات کو کہ قانون سنخیت کا معنی یہی ہے۔ دو لفظوں میں اگر آپ سے کوئی پوچھے قانون سنخیت یعنی کیا، قانون سنخیت یعنی جو معلول کے اندر کمال ہے وہی کمال بطریق اعلی و اتم علت کے پاس موجود ہے۔ خب یہ قانون سنخیت ہے، اس کا کون انکار کرے گا؟ خب یہ لیس کمثلہ شیء ان کے ساتھ منافات بھی نہیں رکھتا، بلکہ قرآن میں اگر اشارہ ہی ڈھونڈنا ہے تو کل یعمل علی شاکلتہ، یہ آیہ کریمہ ہے، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی اپنے شاکلے کے مطابق کام کرتا ہے۔
خوب یہ قانون سنخیت کی طرف بھی اشارہ ہے آیہ کریمہ۔ آ جاتے ہیں ایک اور باز کی طرف علت و معلول کے باب میں کہ جو ضروری ہے اس کو بیان کرنا، وہ ہے دور اور تسلسل۔ فلسفے میں بیان کرتے ہیں کہ علت و معلول کے درمیان دور بھی محال ہے اور تسلسل بھی محال ہے، کہ مفصل بحث ہوتی ہے۔ میں نہایت اجمالی اور مختصر در عین حال کے بالکل واضح طریقے سے آپ کے سامنے بیان کروں۔ آغا دور سے مراد یہ ہے توقف الشیء علی ما یتوقف علیہ، یعنی ایک چیز جو اپنے وجود میں کسی چیز پر موقوف ہو، وہ پہلی چیز بھی اپنے وجود میں اس دوسری چیز پر موقوف ہو۔ مثلا الف اپنے وجود میں متوقف ہو با پر، اور با بھی اپنے وجود میں الف پر متوقف ہو، اسے کہتے ہیں دور۔ بس دور بالکل روشن ہے، الف اپنے وجود میں با پر موقوف ہو اور با اپنے وجود میں الف پر موقوف ہو، اسی کو کہتے ہیں توقف الشیء علی ما یتوقف علیہ۔ ایک چیز موقوف ہو اس چیز پر کہ جو چیز اسی پر موقوف ہو، اور کہتے ہیں کہ یہ محال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے وہی اجتماع نقیضین لازم آتا ہے۔ اگر الف اپنے وجود میں آنے کے لیے اور وجود رکھنے میں با پر موقوف ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ با پہلے ہونی چاہیے تاکہ الف کو وجود دے، بس با الف سے پہلے ہو۔ اور اگر کہا جائے کہ با بھی الف پر موقوف ہے اپنے وجود میں، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ با سے پہلے الف ہو، یعنی با الف کے بعد ہو۔ خوب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ با الف سے پہلے ہو اور الف سے پہلے نہ ہو۔ خوب یہ اجتماع نقیضین ہے، اور یہ اجتماع نقیضین محال ہے۔ پس دور باطل ہے۔ دور یعنی ایک چیز دوسری چیز پر موقوف اور دوسری چیز اسی پہلی چیز پر موقوف ہو، البتہ وجود کی بات کر رہا ہے۔ یا اس کو اس طریقے سے بھی کہتے ہیں، اگر دوسرا بیان جو تھوڑا سا فنی تر بیان ہے اس میں ذکر کروں تو یوں بھی کہتے ہیں کہ دور کا مقصد یہ ہے کہ الف با پر موقوف ہو اور ہر اس چیز پر موقوف ہو جس پر با موقوف ہے، اور با الف پر موقوف ہو اور ہر اس چیز پر موقوف ہو کہ جس پر الف موقوف ہے۔ خوب با الف پر موقوف ہے اور ہر اس چیز پر موقوف ہے جس پر الف موقوف ہے۔ خوب الف خود با پر موقوف ہے، اس کا مقصد یہ کہ با خود با پر موقوف ہے۔ الف با پر موقوف ہے اور ہر اس چیز پر موقوف ہے جس پر با موقوف ہے، من جملہ وہ چیزیں کہ جن پر با موقوف ہے وہ کیا ہے؟ خود الف ہے۔ بس اس کا مقصد یہ کہ الف الف پر موقوف ہو، با با پر موقوف ہو۔ خوب اس کا لازمہ وہی ہوگا تقدم الشیء علی نفسہ، ایک چیز خود اپنے اوپر موقوف ہو، ایک چیز اپنے اوپر موقوف ہو یعنی ایک چیز وجود میں آنے سے پہلے موجود ہو، یعنی خود اپنے وجود میں آنے سے پہلے ہی وہ موجود ہو، کہ یہ محال ہے۔ بس یہ دور کے بارے میں کہ یہ فنی بیان ہے، معمولاً ذکر کرتے ہیں کتابوں میں، کہ میں نے بہت ہی اجمالی طریقے سے اس کو ذکر کیا۔ اگر آپ اس کو چھوڑیں بھی صحیح، اس اجمال کو آپ نہ بھی چھیڑیں تو بھی بس آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر دور محال ہے، کیونکہ اس کا لازمہ یہ ہے کہ ایک چیز ہم متقدم ہو ہم متقدم نہ ہو، پہلے ہو اور پہلے نہ ہو، کیونکہ الف با پر موقوف اور با الف پر موقوف، الف با پر موقوف ہے یعنی با الف سے پہلے، با الف پر موقوف ہے یعنی با الف کے بعد، یعنی با الف سے پہلے بھی ہو اور بعد بھی ہو، یہ محال ہے۔ یہ دور ہے اور دور باطل ہے، بداہتاً باطل ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آ جاتا ہے تسلسل۔ تسلسل کا معنی یہ ہے عزیز من، علت و معالین کا لامحدود سلسلہ۔ کیا؟ علت و معلول کا لامحدود سلسلہ، اسے کہتے ہیں تسلسل۔ مثلا الف با پر موقوف، با جیم پر موقوف، جیم دال پر موقوف، اور اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، کسی جگہ پر نہ روکے، اسے کہتے ہیں تسلسل۔ بالکل آسان زبان میں تسلسل کیا ہے؟ ایک چیز دوسری پر موقوف، دوسری چیز تیسری پر، تیسری چوتھی پر، چوتھی پانچویں پر، پانچویں چھٹی پر، وَهَلُمَّ جَرًّا، اور ایسے چلتے رہیں اور کسی جگہ پر نہ روکیں، اسے کہا جاتا ہے تسلسل۔
پس تسلسل یعنی علل و معالیل کا لامحدود سلسلہ، اسے کہتے ہیں تسلسل۔ مشہور حکماء کے مطابق تسلسل بھی باطل ہے، تسلسل بھی باطل ہے۔ کیوں؟ اس کے متعدد دلائل ذکر کرتے ہیں، بہت زیادہ فلسفے کے اندر دلائل ذکر کرتے ہیں۔ میں بالکل آسان دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس کو اسد و اخسر فارابی بھی کہتے ہیں۔ فارابی کا وہ بیان کہ جو بالکل چھوٹا بیان ہے اور بہت ہی محکم بیان ہے، اس کو کہتے ہیں اسد و اخسر۔ اسد یعنی مضبوط، اخسر یعنی بالکل خلاصہ، بالکل چھوٹا بیان۔ وہ یوں ہے، میں پہلے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ فارابی کے برہان کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ آپ فرض کریں ایک گھر کے اندر 10 لڑکے موجود ہوں، 10 بچے موجود ہوں گھر کے اندر۔ آپ کہتے ہیں کہ اس گھر کے دروازے سے باہر وہ بندہ نکلے جو پہلا نہ ہو۔ توجہ کیجئے گا، یہ مثال بہت ہی خوبصورت مثال ہے اور تسلسل کا بطلان بھی بالکل روشن ہو جائے گا۔ فرض کریں ایک گھر کے اندر 10 بچے موجود ہیں، یا ایک اسکول کے اندر، جو بھی آپ فرض کریں، اسکول کے اندر میدان میں 10 بچے موجود ہیں۔ استاد دروازے پر کھڑا ہے، کہتا ہے اس دروازے سے آپ نکل سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سے پہلے کوئی نکلا ہوا ہو، اور فرض یہ ہے کہ یہی 10 بندے ہیں، اس سے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس دروازے سے کوئی بھی بچہ نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا، کیونکہ جو پہلا بندہ نکلے گا اس کے اندر شرط نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ پہلا نکلنے والا نہ ہو۔ خب ہے یہ 10، جو بھی بندہ پہلے نکلے گا اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا نکلنے والا نہیں ہے۔ کسی پر بھی آپ ہاتھ رکھیں، 10 بندوں میں سے کوئی بھی بندہ اس دروازے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ایسے ہے یا نہیں؟ بالکل ایسے ہے۔ اب آئیں اور علت و معلول کے اندر جو تسلسل ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ آیا تسلسل جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کہتے ہیں تسلسل باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ تسلسل کی جو کڑیاں ہیں، تسلسل کا جو سلسلہ ہے، ایک دوسرے پر دوسرا، تیسرے پر تیسرا، چوتھے پر چوتھا، پانچویں پر، جتنی بھی کڑیاں ہیں، ہر کڑی پر آپ ہاتھ رکھیں گے وہ معلول ہے۔ بے شک دوسرے کے لیے بھی علت ہو، لیکن جس کڑی پر آپ ہاتھ رکھیں گے وہ معلول ہے۔ معلول ہے یعنی وہ پہلا نہیں، اس سے پہلے کوئی ہے۔ اب یہ لامحدود سلسلہ ہے، لیکن اس لامحدود سلسلے کی کڑیوں میں سے کسی بھی کڑی پر آپ ہاتھ رکھیں گے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ پہلا نہیں ہے۔ خوب، پہلا نہیں ہے۔ اور ایسے بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک ایسی کڑی ہے کہ جو پہلی کڑی ہو، نہ، اس کے اندر پہلی کڑی نہیں ہے، اور سلسلہ ایسا ہے کہ سلسلے کی ہر کڑی پر آپ انگلی رکھیں آپ کہیں گے یہ پہلا نہیں ہے۔ خب اگر سلسلے کی ہر کڑی پر آپ انگلی رکھیں اور آپ کہیں یہ پہلا نہیں ہے، اور اس کے اندر پہلے کا تصور بھی نہ ہو، تو اصلاً یہ سلسلہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ عیناً اسی طریقے سے جیسے میں نے وہاں پر مثال دی کہ کالج اور اسکول کے دروازے سے بندہ وہ نکلے گا جو پہلا نہ ہو، درست ہے؟ بھائی کوئی بھی بندہ نہیں نکل سکتا۔ اب اس تسلسل کے اندر آپ ایک لامحدود سلسلہ بناتے ہیں، اور جس کڑی پر آپ ہاتھ رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی ہے، اور سلسلہ بھی ایسا ہے کہ جس میں کوئی پہلا نہیں ہے۔ یہ سلسلہ پھر کیسے وجود میں آیا؟ دقت کیجیے گا، لطیف برہان ہے کہ اس کو فارابی کہتے ہیں، اسد و اکثر فارابی، کہ اس علت و معلول کے لامحدود سلسلے کے اندر ہر معلول مقید ہے اس بات کے ساتھ کہ وہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی ہے۔ اور دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں یہ سلسلہ ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں کوئی بھی پہلا نہیں ہے۔ ہر معلول پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی بھی ایسا معلول اور کوئی بھی ایسی کڑی نہیں ہے کہ جو صرف پہلی ہو۔ کبھی کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟
یہ دقیق برہان ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا. یا دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں، یہ جو علت و معلول کا لامحدود سلسلہ ہے، اس پورے لامحدود سلسلے کی ہر کڑی پر جب آپ انگلی رکھیں گے وہ معلول ہے یعنی محتاج ہے، اس کے پاس اپنا نہیں ہے. اور سلسلہ ایسا علت و معلول کا لامحدود ہے کہ اس میں بے نیاز مطلق کوئی بھی نہیں ہے. جس کڑی پر آپ ہاتھ رکھیں گے وہ محتاج ہے، یعنی واجب الوجود بالذات نہیں ہے. سب کے سب علت و معلول ایسے چل رہا ہے. تو بقول خواجہ نصیر الدین طوسی کے میں کہہ سکتا ہوں نا، اس لامحدود سلسلے کی ہر کڑی پر جو چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ محتاجی ہے. اگر یہ پورا سلسلہ محتاجوں کا سلسلہ ہے، کوئی بھی غنی نہیں ہے، خوب لامحدود بھکاریوں کو اکٹھا کرنے سے تو غنی وجود میں نہیں آتا. ایسے ہو سکتا ہے کیا کائنات کے سارے بھکاری ایک جگہ پر جمع کریں، کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، خوب اس سے کوئی غنی وجود میں تھوڑی آئے گا. یہاں پر بھی ایسے آپ کہتے ہیں علت و معالیل کا سلسلہ ہے، یہ علت و معالیل کا سلسلہ لامحدود ہے. خوب لامحدود سلسلے سے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک چیز موجود ہو جائے؟ کیونکہ فرض یہ ہے کہ سب کے سب محتاج ہے، کسی کے پاس وجود اپنا نہیں ہے. اور جب کسی کے پاس اپنا وجود نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہوا کہ لامحدود بھکاریوں کو اکٹھا کر دیں اسے غنی وجود میں آ جائے. ویسے تو نہیں ہو سکتا نا. یا مثلا آپ لامحدود زیرو لگاتے جائیں، ان کے سامنے کوئی عدد نہ لے کر آئے، تو لامحدود زیرو سے تو عدد وجود میں نہیں آتا. تو یہ علت و معلول کا سلسلہ تسلسل میں بھی اسی طریقے سے لامحدود زیرو ہے. خب لامحدود زیرو سے تو عدد وجود میں نہیں آئے گا. یہ علت و معلول کے بحث میں دور اور تسلسل کی بحث، اور دور اور تسلسل کے ابطال پر دو بیان، کہ جو ایک بیان خواجہ نصیر الدین طوسی کا، دوسرا اور پہلے والا بیان کس کا تھا؟ فارابی کا تھا. ایک اور مسئلہ، اور آج اس علت و معلول کے بحث کو سمیٹ لوں تاکہ کل کوئی اور بات شروع کروں میں آپ کے سامنے. ایک اور بات جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں، اگرچہ میں نے اجمالاً پہلے ذکر کی ہے لیکن تأکیداً اس کو دوبارہ ذکر کر رہا ہوں، وہ ہے جبر علی. کہ یہ قانون حکماء اور متکلمین کے درمیان بہت زیادہ متنازع فی ہے، اس میں بہت زیادہ جھگڑا ہے. وہ یہ ہے کہ حکماء کہتے ہیں کہ جب بھی علت تامہ ہوگی تو معلول وجود میں آئے گا. نہیں ہو سکتا کہ معلول علت سے جدا ہو. اس کو کہتے ہیں جبر علی. سوال یہ کرتے معمولاً کہ خدا پوری کائنات کے لیے علت تامہ ہے یا نہیں ہے؟ خب اگر پوری کائنات کے لیے علت تامہ ہے تو دو خرابیاں لازم آتی ہیں. ایک خرابی یہ لازم آئے گی کہ خدا فاعل مجبور بن جائے گا، کیونکہ علت تامہ ہوگی تو حتماً معلول وجود میں آئے گا. خب نہیں ہو سکتا کہ معلول وجود میں نہ آئے. جیسے مثلا آگ اور حرارت. خب آگ حرارت کے لیے علت تامہ ہے، آگ ہوگی تو حرارت ہوگی، اور آگ حرارت کے لیے علت ہے. خب جب علت ہے تو وہ مجبور ہے. آپ خدا کو کائنات کے لیے علت تامہ بنا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ کہ نعوذ باللہ آپ خدا کو فاعل مجبور بنا رہے ہیں. عام طور پر متکلمین یہ کہتے ہیں. حکماء خدا کو فاعل موجب اور مجبور بناتے ہیں، کیونکہ خدا کو علت مانتے ہیں، اور علت تامہ وہ ہے جس سے معلول جدا نہیں ہوتا، لہذا علت تامہ مجبور ہے. اور اتفاق سے بعض فلاسفہ کی تعبیرات بھی ایسی ہوتی ہیں جو رہزن ہوتی ہیں، سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتی، پھر وہ بیچارہ مسائل کو حل نہیں کر پاتا. اور اس طریقے سے عالم اسلام میں بڑے پیمانے پر حکماء اور فلاسفہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے.
حالانکہ وہ بیچارے ابتدا سے لے کر اس سوال کا جواب دیتے آئے ہیں، بابا ہمارا مقصود یہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، لیکن نہ، سامنے والے نے سننا ہی نہیں ہے۔ آج تک میں دیکھتا ہوں مختلف گروپس پر، سوشل میڈیا پر، جو اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار سمجھتے ہیں، ایسی تہمتیں حکماء اور فلاسفہ پر لگاتے ہیں۔ عزیز من، یہ جبر علی کے قانون کو سمجھے۔ جبر علی کے قانون سے مراد یہ ہے، اچھا اس مراد سے پہلے ایک مثال دوں تاکہ مثال کے ذریعے سے وہ مراد آپ کے ذہن میں آ جائے۔ ایک بندہ اپنے اختیار کے ساتھ 7 طبقہ جو بلڈنگ ہے، اس کے 7 فلور، 7 طبقے، اس پر اوپر چڑھ گیا، چھت سے جا کر جمپ لگائے۔ اب جب اس نے جمپ لگایا تو وہ نیچے گرے گا یا نہیں گرے گا؟ بالکل گرے گا۔ اب وہ بندہ اگر کوئی بھی بچنے والی چیز نہ ہو، اب کہے کہ نہ، جمپ لگانے کے بعد کہے کہ نہ میں جمپ لگانا نہیں چاہتا، تو فرق پڑے گا؟ نہ، وہ گرے گا۔ آپ کہیں گے کہ بابا جب تک تم نے جمپ نہیں لگایا تھا تمہارے اختیار میں تھا، لیکن جب تم نے جمپ لگا دیا ہے تو اب تم نے گرنا ہی گرنا ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ آپ جمپ لگائیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ میں جمپ لگانا نہیں چاہتا۔ یہ تو واضح مثال ہے۔ یا ایک مثال اور دوں میں آپ کو، آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، آپ نے ارادہ کر لیا، جب آپ نے ارادہ کر لیا تو اب وہ آپ کام کریں گے۔ ان دونوں جگہوں پر اس بندے کو آپ مختار کہتے ہیں یا مجبور کہتے ہیں؟ خب آپ کہیں گے کہ مختار ہے، صاحب اختیار ہے، اس کی اپنی مرضی تھی جمپ لگائے یا نہ لگائے۔ جب اس نے جمپ لگا دیا تو اب اس نے گرنا ہے، اب یہ اس کے اختیار کے ساتھ منافات نہیں رکھتا۔ جب اس نے ارادہ کر لیا، حقیقتاً جو حقیقی ارادہ ہے، تو اب وہ کام تو ہوگا، یہ اس کے اختیار کے ساتھ منافات نہیں رکھتا۔ تو عزیز من، قانون علیت میں بھی اسی طریقے سے عین ہے۔ علت تامہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ علت کہ جس کے اندر سارے شرائط موجود ہو، من جملہ ان شرائط میں سے اس کا ارادہ بھی ہو۔ جب تک ارادہ نہیں ہوگا، اگر فاعل مختار ہے جیسے خدا کی ذات ہے، تب تک وہ فعل رونما نہیں ہوگا۔ اب جب خداوند متعال کسی فعل کا ارادہ بھی کر لے، اب مجھے بتائیں وہ فعل رونما ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ تو فعل رونما ہوگا نا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ وہ فعل رونما نہیں ہوگا؟ خدا خود کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب ارادہ کرتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ علت تامہ یعنی حتی ارادے کے بعد آپ نے دیکھا جب خدا نے کسی چیز کا ارادہ کر لیا، اب مجھے بتائیں وہ فعل متحقق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل متحقق ہوگا۔ خوب اسی کو علت تامہ کہتے ہیں۔ علت تامہ یعنی فاعل کو اس کے تمام شرائط کے ساتھ مد نظر رکھیں، من جملہ ان شرائط میں سے اس کا اپنا ارادہ بھی ہے، یعنی وہ ارادہ بھی کر لے فعل کا۔ خوب اب تو فعل نے متحقق ہونا ہے نا، یہی معنی ہے علت تامہ کا۔ بہت سارے لوگ علت تامہ کو صحیح طریقے سے تصویر نہیں کرتے۔ علت تامہ یعنی اس کے اندر سارے شرائط موجود ہیں، من جملہ شرائط میں سے اس کا اپنا ارادہ بھی ہے۔ خب جب اس کا اپنا ارادہ بھی ہے تو فعل متحقق ہوگا۔ خدا کائنات کے لیے علت تامہ ہے۔ علت تامہ ہے یعنی کیا؟ یعنی اسے ارادہ نہیں ہے؟ نہ نہ نہ، استغفر اللہ۔ آیا خدا آگ اور حرارت کی طرح ہے؟ نہ نہ نہ، استغفر اللہ۔ علت تامہ ہے یعنی جتنی بھی کائنات متحقق ہوتی ہے اس کے ارادے کے ساتھ ہوتی ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ یہ کہ آیا پوری کائنات کے لیے علت تامہ ہے؟ اگر پوری کائنات کے لیے علت تامہ ہے تو پوری کائنات ازل سے ہونی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہ عزیز من، خدا پوری کائنات کے لیے علت فاعلی ہے لیکن علت تامہ نہیں ہے۔ علت تامہ فقط صادر اول کے لیے، صادر اول کے لیے علت تامہ ہے، بقایا جتنے بھی موجودات ہیں ان کے لیے علت فاعلی ہے، کہ اس کی تفصیلات فلسفے کے تفصیلی کتابوں میں ہے کہ یہاں پر میں ذکر نہیں کرتا۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امام غزالی سے اشتباہ ہوا اور اسفار کے اندر ملا صدرہ اس کو تذکر دیتے ہیں۔
اور حکمہ جتنے ان سے پہلے ہیں وہ بھی تذکر دیتے ہیں۔ اچھا، علت و معلول کے بارے میں یہ جبر علی کا قانون بھی ختم ہوا کہ جبر علی یعنی تمام شرائط موجود ہوں تو معلول وجود میں آئے گا۔ خوب، اس طریقے سے آغا ہم آج الحمدللہ تلک عشرۃ کاملہ ان 10 جلسوں کے اندر علت و معلول کے جو مشہور مسائل ہیں ان مسائل کے بارے میں آپ کو اجمالی آشنائی دی۔ انشاءاللہ کل سے ہم ایک دوسری بحث میں وارد ہوں گے اور پھر آہستہ آہستہ مسائل کو سمیٹنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس سے زیادہ تفصیلات یہاں پر عرض کرنا مشکل ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔